تو پھر اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو جو عظمتیں، جو شان، جو مقام عطا فرمائے ہوتے ہیں وہ تو کمالات ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہو سکتا ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دیتے رہے، جو نبی بشارتیں دیتے رہے، اور پھر کیا خوب کسی نے کہا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کی رات میں نے مشاہدہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خطاب فرما رہے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، یعنی اے ابو صالحہ، جو تم کو اللہ نے فرزند عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور میرے رب کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگے جیسے انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ حضرات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت آپ نے آپ کے والد کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی جملہ انبیاء کرام نے بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند کے مطیع ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قطبیت کے مرتبہ کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر میں اور نجحۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کی خبر دی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین اور آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ میں ان قریب عراق میں ایک عجمی شخص کو جو اللہ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبہ ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد شریف میں سکونیت اختیار کرے گا۔ قدم ہذہ علی رقبہ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانہ کے تمام اولیاء کرام ان کے فرما بردار ہوں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہو، اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب میرا فرزند پیدا ہوا، جب میرا فرزند اس دنیا میں تشریف فرما ہوا تو رمضان شریف میں
دن بھر دودھ نہ پیا تھا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا اماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماشدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھی، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک کے دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا روزہ ہے۔ ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضرات گرامی، حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں، ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی اور ضعیف البدن میانہ قد فراخ سینہ چوڑی داڑھی اور دراز گردن اور رنگ گدمی اور ملے ہوئے آبرو سیاہ آنکھوں اور بلند آواز